جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کی پیشانیوں پہ مہر ولایت تلاش کرتا ہوں. جہاں جہاں نظر آ جائے وہاں وہاں مہر سے مہر ملتی ہے, ہمارا کام بن جاتا ہے. اور دوسری بات واضح طور پہ یہ بتا دوں آپ سب کو, میں آواز نہیں, میں تھکے ہوئے لوگوں کو علی نہیں سناتا, کیونکہ میرے حساب کتاب میں تھکے ہوئے بندے کا علی سے کوئی کام نہیں ہے. بات یہ میرے ساتھ بانی جشن بھی بیٹھے ہیں, نقیب ممبر بھی بیٹھے ہیں. میں قبلہ ان کی فرمائش پہ, بلکہ میں یوں کہوں گا بانی جشن ہے ان کے حکم پہ, میں 2 جگہ سے مالکوں کے ذکر سے معافی مانگتے ہوئے ایک طویل سفر کر کے یہاں آیا ہوں. گھڑی اتار کے میں نے رکھ دی ہے, اب تب تک پڑھوں گا جب تک آپ سنیں. جس لمحے مجھے یہ لگا آپ کی طبیعت پور ہو گئی ہے, میں نے گھڑی نہیں دیکھنی, میں نے جائے کی مدد کر. فرمائش ہے مجھ سے, میں آیا تو میرے بھائی جی خیر بسم اللہ چلیں دیکھتے ہیں آج تک تھا کون ہے. پہلے مولا آباد رکھے, میرے پیچھے طویل فہرست ہے سننے والوں کی, لیکن آج کی ہی رات وہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ شب قدر ہے. آپ کی ایک لفظ کی وضاحت کروں گا تو مجھے موضوع بہت بڑا دے آئے ہیں. ایک بھائی میرے بھائی بیٹھے ہیں, ان کا تقاضا تھا کہ سرکار علی اصغر بادشاہ پہ پڑھا جائے. ایک بھائی میرے بھائی بیٹھے ہیں, اسپیشل چل کے آئے جہاں میں بیٹھا تھا, وہاں کے انہوں نے خاص طور پر حکم کیا کہ مولا سرکار علی پہ بھی آپ نے پڑھنا ہے. تو اب میں علی سے علی تک پڑھوں گا. آباد رہیے, آپ سلامت رہیں. اپنے اپنے سینوں کا جوش, اپنے اپنے عقیدوں کی گرہیں, اپنی اپنی ذات کے لیے اپنے اپنے گلوں کی تابانی, ان کو سنبھال کے آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. میرے پاس نہ سر ہے, نہ لے ہے, نہ شعر ہے, نہ وزن ہے, عقیدہ ہے. عقیدہ ہی دیتا ہوں, جہاں پہ لگے کہ آپ کے دل کی بات ہے وہاں وصول کر کے بتانا ضرور ہے. مجھے یاد رکھیے گا, مخلوق جس کی تعریف کرنے سے عاجز آ جائے اسے علی کہتے ہیں. دھیرے دھیرے میں یہاں سے شروع ہوں گا. دیکھیں مجھے یہاں سے کبھی شروع کرنا ہی نہیں ہے. میں نے کبھی بھی آتے ہی ایسا جملہ نہیں بولا جو لوگوں کی طبیعت کو الجھا دے. آپ کی طبیعتوں کو آمادہ کرنے کے لیے میں دھیرے دھیرے بڑھوں گا. جہاں مجھے اچھا, آپ نے گھر میں اکثر بجلی کا کام آپ نے بھی کیا ہوگا, اگر خود نہیں کر سکتے تو کبھی کسی الیکٹریشین کو بلایا ہوگا. تو بجلی کا کام کرنے سے پہلے وہ ایک کام کرتا ہے, اس کی یہاں جیب میں نا ایک اتنا سا آلہ لگا ہوتا ہے, اس کو نکال کے ایسے کر کے دیکھ کے کیا چیک کرتا ہے, شاباش, وہ پہلے کرنٹ چیک کرتا ہے آ رہا ہے یا نہیں. بس یوں ہی سمجھو میں آپ کا کرنٹ چیک کر رہا ہوں. جہاں مجھے پتہ چل گیا کہ اچھا خاصا آ رہا ہے, بس وہاں میں نے تار سے تار جوڑ دینی ہے. چلیے بسم اللہ کرتے ہیں. ابھی شاہد بھائی کھڑے تھے, وہ کہتے تھے ڈیرہ غازی خان نعرے نہیں لگاتا. میں نے تو ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, آپ نے پیٹ بھر کے نعرے لگائے. سلامت رہیے, میری دعا ہے آپ کو, بادشاہ حسین سلامت. ایک ہے علی ابو طالب, بہت آرام سے دھیرے دھیرے, تو مجھے آپ کو ساتھ لے کے چلنا. ایک ہے علی ابو طالب کا, ایک ہے علی حسین کا. یاد رکھنا علی جہاں بھی ہو ممکن نہیں ہے وہ اصغر ہو. غور سے میں زبردستی کی داد اور سینے سے نکلی داد کے وزن کو سمجھتا ہوں. پہلے سمجھاؤں گا پھر آپ کے کلیجوں سے داد نکلے گی. ممکن ہی نہیں ہے کہ علی اصغر ہو, کیونکہ جو علی ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اکبر ہے. جی جی جی, بات پہنچی ہے لیکن ابھی پوری طرح نہیں پہنچی. علی اصغر نہیں ہو سکتا. یہ جسے آپ اور ہم جھولے کی وجہ سے اصغر جانتے ہیں, اسے تاریخ لکھنے والے مورخ نے اصغر لکھا تھا. علی بادشاہ حسین کو اپنے بابا علی سے اتنا پیار تھا, اتنا کہ ان کے گھر میں جتنے بھی آئے حسین نے سب کا نام رکھا علی, سب کا نام علی. اب مجھے نہیں پتا توحید کا حسین سے کیا رشتہ ہے. ابو طالب کے گھر ایک علی
جو امام نے کہا. کسی روایت میں میں کوئی اجرے کی سرگوشی تو نہیں نکلا, میں نے کسی کے کان پہ منہ رکھا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ممبر پہ کھڑے ہو کے مائک پہ منہ رکھ کے ڈیرہ غازی خان کے اس سالانہ جلسے میں جانے پورے ضلع سے کہاں آیا ہوا مجمع سب کے سامنے کہہ رہا ہوں مجھے ایک روایت دکھاؤ جہاں حسین نے نام رکھتے ہوئے کہا ہو یہ اصغر ہے. حسین نے پہلے کا نام بھی علی, دوسرے کا نام بھی علی, تیسرے کا نام بھی علی. وہ تو پریشان ہو کے مورخ نے پوچھا تھا یہ جو کربلا سے آیا یہ کون ہے؟ کہا علی. کہا جو کربلا میں رہ گیا وہ کون ہے؟ کہا علی. کہا جو صبح آیا تھا کہا وہ بھی علی. کہا جو عصر پہ آیا تھا کہا وہ بھی علی. تو مورخ نے اپنی پہچان کے لیے ایک کو اکبر لکھا, ایک کو اصغر لکھا. اب اگر ڈیرہ غازی خان میرے ساتھ چلنے کا وعدہ کرے تو میں بتاؤں آج کی شب کہتے کسے ہیں؟ اصغر کی صورت میں اکبر کا ظہور مبارک ہو. شاباش شاباش. نہیں ابھی میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں, یقین مانیے میرے ساتھ صرف یہ بھائی آیا لاہور سے, ٹھیک ہے. یہ جو باہر والے بیٹھے نا ان کو بتا دو کہ جتنے اندر بیٹھے یہ بھی آپ ہی کے ساتھی ہیں. باہر محلہ تک آواز آ رہی ہے میری؟ زندہ باد. بس آپ نے تھوڑا سا میرا ساتھ دینا کیونکہ یہ تو متوجہ ہوتے میری کوشش ہوتی ہے جو لوگ دور بیٹھے ہیں یا کھڑے بھی ہیں ان تک بھی پیغام پہنچے. مجھے نہ سمجھنا, بات سمجھنے کی کوشش کرنا. 13 رجب ہے, اب میں پڑھنا شروع کرنے لگا ہوں. 13 رجب ہے, علی سے علی تک کا سفر کرنا. اور خاص طور پر میرے محترم بھائی کا یہ ان کا فرمائش تھی کہ آپ نے شہزادے پہ وہ ذکر ضرور کرنا ہے جو انہوں نے سنا تھا کہیں مجھے کرتے ہوئے. وہاں تک آؤں گا لیکن اس سے پہلے وعدہ ہے کہ جو بھائی نے کہا ہے وہ بھی پورا. 13 رجب ہے, مکہ شہر ہے, صحن اطہر خانہ خدا ہے, خانہ کعبہ ہے جسے دنیا بیت اللہ کہتی ہے. بیت اللہ ایسے ہی آپ بتائیے بیت اللہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کو. بیت اللہ کی کیا معنی ہے؟ اللہ کا. تو گھر میں رہنا چاہیے اسے. پہلے سوال سنو, جواب تک تم پہنچ گئے تو پھر اٹھ کے دھمالے ڈالو گے علی کے بلا کی مستی میں. توجہ, اللہ کا گھر ہے تو اسے رہنا چاہیے. آپ کہیں گے کمال بات کر رہے ہیں علی صاحب, کیا مطلب؟ اللہ کو لا مکان ہے, وہ تو کہیں نہیں رہتا. تو پھر جب وہ کہیں نہیں رہتا تو پھر گھر کیوں ہے؟ آپ تو کہیں نہیں رہتے, آپ لا مکان ہے. اللہ ہوتا ہی ہے جو لا مکان ہو, کوئی مکان نہ ہو جو کہیں مکین نہ ہو, کہیں بھی مکین نہ ہو, جو کہیں نہ ہو اور ہر جگہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں. اچھا میں ابھی آگے سمجھ لے گی میں نے کیا کہا ہے. ٹھہر جاؤ, ابھی میں نے بات کے جوش میں داد نہیں لی, پہنچنے پہ داد لی. بیت اللہ اللہ کا گھر, گھر بیت. جانتے ہیں عربی میں بیت کسے کہتے ہیں؟ کہتے گھر کو ہی نہیں, لیکن کس گھر کو بیت کہتے ہیں؟ ہر گھر کو بیت نہیں کہتے. عربی میں بیت کہتے ہیں اس گھر کو جہاں کوئی کم از کم 3 دن تک قیام کرے. سمجھے گا؟ دیکھو میرا کام ہے آپ تک ترسیل علم کرنا. میرے بات تمام ذاکرین آئیں گے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو جشن کی سیر کروائیں گے. میرا کام ہے ترسیل معرفت عرفان کرنا آپ تک. توجہ رکھنا. بیت کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی بھی کم از کم یہ شرط ہے 3 دن تک. اب مجھے بتاؤ اللہ میاں یا 3 دن آگے کر رہے ہیں؟ یہ تصور بھی نہ کرنا کافر ہو جاؤ گے. اللہ نہیں, لیکن بیت ہے, اللہ کا گھر ہے. آج تمام مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے, کسی بھی کونے, کسی بھی ملک, کسی بھی شہر, کوئی بھی زبان بولنے والا کہیں رہتا ہو, وہ خانہ خدا کو بیت اللہ کہہ کے 10-15 لاکھ خرچ کر کے اسی بیت اللہ کا طواف کر کے اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لیے جا کے حج کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیت اللہ ہے. اور بدبخت علی کا کھا کے علی کو پہنچنا پڑ کر اگر علی کی ماں یہاں 3 دن نہ رہتی یہ کبھی بیت اللہ.
رجب کو علی بادشاہ کی پاک ماں کعبے میں گئی ہیں، اس دروازے سے نہیں جو تیرے میرے لیے تھا، وہاں سے گئی ہے جہاں در نہیں تھا۔ ابھی مجھے 13 رجب نہیں پڑھنا ہے، ایک منظر پڑھنا ہے کیونکہ مجھے علی سے شروع کر کے علی تک آنا ہے، بڑی توجہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ علی بادشاہ کی ماں 13 رجب کو خانہ خدا میں گئی ہے، 13 وہیں پہ، 14 وہیں پہ، 15 وہیں پہ، 16 رجب کو وہ وہیں سے آئی ہے جہاں سے گئی تھی۔ جانتے رہے میرے ساتھ، 16 رجب کو وہیں سے آئی جہاں سے گئی۔ خانہ کعبہ یہ کوئی گمنام جگہ تھی، ویرانہ تھا۔ عرب کے اس وقت میں بھی سارے عرب کا مرکز و محور تھا۔ کیا خیال ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب کا حرم آ رہا ہے اور دیوار کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے، یاد رکھنا کلام موجود ہے، مخدومہ عالیہ نے خانہ خدا پہ ایسے کر کے ہاتھ رکھا، دیوار شک ہوئی۔ میں نے کہا 13 رجب نہیں پڑھنا ورنہ یہاں رک جاتا تو بات بہت آگے چلی جاتی۔ دیوار شک ہوئی، مخدومہ اندر تشریف لے کے گئی، دیوار واپس بند ہو گئی۔ دیواریں گرتی اچانک ہیں، بلند اچانک نہیں ہوتی، بلند نہیں ہو گئی۔ جتنے لوگ احاطے میں کھڑے تھے سب دم بخود دیکھ رہے ہیں، کیا ہر طرف شور و غل واویلا مچ گیا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ 13 14 15 جہاں تک آوازیں جا سکتی تھی وہاں تک آوازیں گئی، سب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ خانہ کعبہ کی دیوار گری اور ابو طالب کا حرم اس خانہ کعبہ کے اندر گیا۔ تمام لوگ صبح شام رات اسی خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو گئے۔ 16 رجب کو اللہ کے حبیب کو پتا تھا کہ اللہ کا مظہر آ رہا ہے، اللہ کا مظہر آ رہا ہے، مظہر خدا۔ تو علی مظہر خدا ہے۔ اچھا وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے جس نے آج تک زندگی میں کبھی یہ سنا ہی نہیں کہ علی مظہر خدا ہے، بلکہ اہل سنت میں بھی یہ بات ہمارے بڑے اچھے عقیدے کے لوگوں نے تحریر کی ہوئی اپنے کتابوں کو سنوں میں، علی مظہر خدا ہے۔ میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات یاد رکھنا، میری پوری گفتگو میں کوئی بات میں صرف اس لیے نہیں کر دیتا کہ مجھے وقت گزارنا ہے، ہر بات کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، اس کو یاد رکھنا۔ میں نے مظہر خدا پہ کیوں رک کے تمہیں 2 منٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مظہر کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھاتا ہوں تمہیں، ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، وہی دے کے سمجھاتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے مظہر کسے کہتے ہیں؟ میں چلو بتاتا ہوں۔ میں کھڑا ہوں، مائک میں تم سے بات کر رہا ہوں، بول کہاں رہا ہوں؟ مائک میں۔ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک بندہ وہاں سے آیا، اسپیکر کے سامنے کھڑا ہو گیا، واہ 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 واہ، کیا مجلس پڑتا ہے اسپیکر، جملہ تو اٹھا کو اسپیکر کو دے، جملہ تو اٹھا رہا اسپیکر کو، بلے بلے کیا بات ہے جملہ۔ بھائی میرا کھڑا پڑا عقل کے اندھے اور بے وقوف پاگل، اسپیکر تھوڑی نا مجلس پڑھ رہا ہے، تو جدی صاحب پڑھ رہے کہ خدا کی قسم آواز تو اسپیکر سے آ رہی ہے۔ تم مجھے زندگی بھر دعائیں دو گے کہ میں میرے لیے کعبے کی طرح ہے یہ خلاف، تم زندگی بھر دعائیں دو گے، اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں دے رہا ہوں۔ مقصر کے منہ پہ ایسا ولایتی تماچا ہے کہ اس کی نسلیں بھی نقلہ زدہ پیدا۔ اگر تمہیں سمجھ لگ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں توجہ رکھنا، وہ قسم کھا کے کہے گا، خدا کی قسم آواز تو اسپیکر سے آ رہی ہے، اب بتاؤ تم انکار کرو گے کہ نہیں اسپیکر سے آواز نہیں آ رہی؟ وہ کہتا ہے میں کی پتا، میں تیرا اسپیکر کو آواز آ رہی تھی، میں تو اسپیکر آواز اسپیکر سے آ رہی ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن حق کی بات یہ ہے پڑھ میں رہا ہوں، آواز اسپیکر سے آ رہی ہے، لب میرے ہیں، آواز اسپیکر سے آ رہی ہے، زبان میری ہے، آواز اسپیکر سے آ رہی ہے، بولتا میں ہوں، آواز اسپیکر سے آ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ میری آواز اسپیکر سے ظاہر ہو رہی ہے، اس وقت یہ اسپیکر میری آواز کا مظہر ہے، بولتا میں ہوں، آواز یہاں سے آتی ہے، غور سے سنو، بولتا اللہ ہے، آواز علی ہے۔
ظہور تک نہیں آپ بلا وضع نصیب ہو آپ کی نسلوں میں یہ جاری ہو ساری بولتا اللہ ہے آواز علی سے ظاہر ہوتی ہے علی ہے مظہر خدا حکم اللہ کا امر اللہ کا ظاہر علی سے ہوتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ جب بھی کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جو کہتا ہے کن فیکون ہو جاتا ہے اب بتا اللہ کن کہاں سے کہتا ہے اللہ کا منہ نہیں ہے اللہ کا دہن نہیں ہے اللہ کی زبان نہیں ہے وہ جب بھی کن کہتا ہے ظاہر علی سے ہو اندر باہر کتنے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے علی کون اس کا ہے امر اس کا ہے حکم اس کا ہے کہیں سے صادر تو ہوگا نہ اللہ کی زبان کیوں نہیں زبان کے لیے دہن چاہیے دہن کے لیے چہرہ چاہیے چہرے کے لیے بدن چاہیے جہاں تم نے کہا اللہ کا بدن ہے تو کافر ہو گیا اے کملا ہم علی کے فضائل پڑھ پڑھ کے شرک کرتے نہیں ہیں لوگوں کو شرک سے بچاتے ہیں تمہیں بتاؤں کہ میں نے کیوں مظہر والی بات کی تھی اس مظہر اور مظہریت کو اپنے ذہن میں رکھنا ارادہ اللہ کا علی بادشاہ کون ہے ارادت اللہ ہے نا علی بادشاہ کے اسماء میں علی ارادت اللہ علی مشیت اللہ علی باب اللہ علی سیر اللہ علی جنب اللہ علی صدرت اللہ علی وجہ اللہ علی عین اللہ علی لسان اللہ علی صاف اللہ علی بادشاہ وہ ہے جو ولی اللہ ہے 16 رجب کو یہی تو ہوا تھا تب دیوار شک ہوئی اور علی کو لے کے مادر علی ماں کی صورت میں باہر آئے محمد بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اے میرا بیٹا محمد جب سے علی آیا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی ادھر آغوش عصمت سے آغوش رسالت میں علیکم ولی اللہ مجسم ہو کے آیا علی نے آنکھیں کھول کے محمد کے چہرے کو دیکھا محمد نے آنکھیں کھول کے اللہ کے چہرے کو مظہر خدا ذہن میں رکھنا علی وجہ اللہ ہے نا وجہ اللہ محمد نے آنکھیں کھول کے وجہ اللہ کو دیکھا علی نے محمد کو دیکھا محمد نے ادھر وجہ اللہ کو دیکھا محمد کی آنکھیں اللہ کی آنکھوں میں اللہ کی آنکھیں محمد کی آنکھوں میں اب یہ جب 2 آنکھیں مل کے 4 ہوئی اور وہ 4 واپس وحدانیت اور یکتائی میں 1 ہوئی تو محمد نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہا علی کچھ سنائے گا نہیں علی نے کہا توریت سناؤ زبور سناؤ انجیل سناؤ کیا جو ابھی نازل نہیں ہوا وہ قرآن سناؤ ایسا ہی ہوا جس جملے کے لیے تمہیں میں نے روک کے رکھا تھا روک کے علی کی آنکھیں کون سی چہرہ زبان کان اذن اللہ سینہ صدرت اللہ پہلو جنب اللہ پنڈلی ساق اللہ نفس نفس اللہ روح اللہ باب اللہ سر اللہ علی بادشاہ یہ سمجھ میں آ گیا اب اس مظہریت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ بتاؤ بچہ تمہارے گھر بھی آتا ہے تمہارے گھر بھی تمہاری جھولیاں تمہارے گھر تمہاری آل اولاد بچوں سے ہمیشہ آباد رہے آج کے دن میں یہ دعا دے رہا ہوں میں اسی علی کا صدقہ جن کی جھولیوں میں بچے نہیں ہیں مولا اہل بلا ماتمی ازادار عطا فرمائے میرے ساتھ سفر کرنا جب بھی کسی آغوش میں کوئی بچہ آتا ہے محلے میں ارد گرد خاندان میں عام سی بات ہے ایک بات پوچھی جاتی ہے دائیاں آتی ہے ماں آتی ہے خالہ آتی ہے پھوپھی آتی ہے چچا آتا ہے تایا آتا ہے ماموں آتا ہے دوست آتے ہیں پہلا سوال کیا کہتے ہیں بچے کی شکل کس پہ گئی ہے ہوتا ہے کہ نہیں پہلا سوال ہوتا ہے تو کیا جواب آتا ہے ماں یا باپ جس کے براہ راست رشتے دار ہے بے نمو وہی بول کے کہتا ہے چہرہ باپ پہ گیا ہے پیشانی دادا پہ گئی ہے ناک تو دیکھو بالکل نانا جیسی ہے خالو خال میں حال پہ گئے ماں کہتی ہے باپ کہتا ہے میرے حال پہ گئے ہیں یعنی کسی نہ کسی سے ملانے کی کوشش جاری رہتی ہے یہی ہوا جب خانہ خدا کی دیوار شک ہوئی جب خانہ خدا کی دیوار شک ہوئی کہ ازل سے لے کر آدم سے خاتم تک سب یہی کہتے رہے اللہ کا گھر ہے عرب پریشان تھے دیوار پھٹی نکلا تو ولی ہے نہیں میں نے پھر کہا تھا جہاں پریشان ہو جاؤ گے میں واپس پلٹ دوں گا پریشان نہیں ہونا
خدا مظہر اللہ، اس کو ذہن میں رکھنا. جب تک تمہارے عقیدے میں مظہر و مظہریت ہے کبھی شرک نہیں ہوگا. یاد رکھنا کبھی شرک نہیں ہوگا. اسے نہ نکالنا ورنہ ہو جائے گا. بڑی توجہ رکھنا. سب نے یہی دیکھا علی بادشاہ ایسے ہاتھ پہ آئے، کچھ لوگ ادھر سے آئے کچھ لوگ ادھر سے آئے. آ کے انہوں نے محمد بادشاہ سے کہا بڑا معجزاتی بچہ ہے. دیوار پھٹی، ماں اندر گئی، دیوار پھٹی، ماں باہر آئی، بچے کو لے کر آئی، بچہ آپ کی آغوش میں ہے. محمد بتائیں بچہ کس پہ گیا ہے؟ جاگنا، میری محنت ضائع نہ کرنا، خدا کا واسطہ ہے تمہیں. محمد بتائیں بچہ کس پہ گیا؟ محمد بادشاہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، سوچنے لگے. اگر بچہ ابو طالب کے گھر سے لاتا تو کہتا چہرہ ابو طالب جیسا ہے، ناک لوک قصی جیسی ہے، آنکھیں تو ناپ جیسی ہے، یہ ننہال پہ ہے، یہ ننہال پہ ہے، چہرہ ابو طالب پہ ہے. لیکن بچہ ابو طالب کے گھر سے نہیں آیا، اللہ کے گھر سے آیا. اللہ نے فوراً کہا محمد پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہہ دینا آنکھیں اللہ جیسی، سبحان اللہ، چہرہ. پورے مجمع کے آخری بندے نے بھی نعرہ لگایا. اب ان کھاتوں میں مجلس اینڈ ہو جاتی ہے. سلامت رہو، آباد رہو، میرا سلام ہے ڈیرہ غازی خان. تمہارے تو شناختی کارڈ پہ لکھا ہے تم غازی والے ہو. آباد رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے. میرا سلام ہے تمہیں. لو بھائی میرا ایک بات مکمل ہو گیا. اب تیزی سے آؤ دوسرے باب کی طرف جو خاص طور پہ بانیوں نے کہا علی سے علی تک. سوچو یہ تھا ابو طالب کا علی، حسین کا علی کیا ہو؟ علی کے لیے شرط ہے کہ وہ جس گود میں آئے وہ محمد کی ہو. دیکھو آپ تو میرے ساتھ سنبھل کے چلنا ہوگا. یہ اتنی تیاری میں نے اس کے لیے کی ہے کیونکہ میرے بھائی نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ سال پہلے آپ نے شہزادہ علی اصغر پہ پڑھا تھا. میری سماعتوں سے وہی عنوان گزرا، میں نے تبھی سوچ لیا تھا آپ کو بلاؤں گا. اب یہ وہ میں پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے انہوں نے 1 سال تک انتظار کیا کہ میں آ کے تمہیں سناؤں. اب تیار رہنے لگا. علی کے لیے شرط ہے تو اس گود میں آئے وہ محمد کی ہو. یہی وجہ ہے محمد مالک نے پہلے ہی کہہ دیا تھا حسین منی. زندہ باد. توجہ سے زیادہ معرفت ہے تمہاری. جو حسین سے خیرات لینا چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے ہائے علی. یہی حق ہے. حسین کا علی سننے کا یہی حق ہے. بس اسی طرح میرے آگے آنا حسین ملی بانا حسین، حسین محمد، حسین کی آغوش میں جو آیا علی آیا. آغوش جو محمد کی تھی، آغوش جو محمد کی تھی، بہت توجہ سے، آغوش جو محمد کی تھی. بستر محمد پر کافروں نے علی کو دیکھا تو محمد سمجھے. آغوش حسین میں کافروں نے، جو کربلا میں ہے کافر ہی ہیں جو ادھر کریں، آغوش حسین میں کافروں نے علی کو دیکھا تو قرآن سمجھے. سمجھ کے سننا علی اصغر. میں نے شاعری نہیں کرنی، میں نے تمہیں وہ علی اصغر سنانے جو حسین کا ہے. یہی بات چلتی ہے نا. یہی سمجھے تھے کافر کہ وہ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں. بے شک حسین قرآن ہی لا رہے تھے لیکن خاموش نہیں، بولتا قرآن. قرآن نطق کرتا قرآن، بولتا قرآن، بولتا ہوا قرآن. جو آیا صبح سے، جو بھی آیا. کوئی گھوڑے پہ بیٹھا جس کے پاس گھوڑا نہیں کہ سواری کے لیے وہ پیدل جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا یہ والا علی کون ہے، لیکن علی
جو ہے اپنے وقت کے علی نے اپنے وقت کے حسین سے کہا میں نصرت کے لیے آ رہا ہوں، سواری تو چاہیے. خدا کی قسم ہے میرے ساتھ چلنا. اگر تم نے زندگی میں پہلی بار حسین کا علی سننا ہے تو میرے ساتھ چلنا ہے. بڑی بات کہہ دی ہے میں نے، کسی جھولے سے خیرات نہیں لیا، ورنہ میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلنا. جتنی دیر تم سنو وقت میرے پاس لگا پڑ رہا ہے، لیکن ادھورا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. شان صرف یہ کہ جان کے سننا، حیران نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. بہت توجہ. فضائل میں سننا ہی ہے سارا سننے، اور پڑھوں گا بھی فضائل میں. حسین نے اٹھایا بھی ایسے ہی جیسے تو قرآن اٹھاتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، چلو میں تمہیں ایک جملہ کہتا ہوں. یہ جملہ کہنے سے پہلے کیونکہ بات بہت بڑی ہے، میں رخ کو پڑھ رہا ہوں تو نہیں پڑھا جاتا. میں خود منہ سے کہہ رہا ہوں نہیں پڑھا جاتا. جب پڑھوں گا تو بتانا تم نے سنا تھا یا اب سن رہے ہو. ایک وقت میں ایک سے زیادہ حجتیں ہوتی ہیں زمین پہ. ہوئی ہیں. مولا محمد حجت، مولا علی حجت، مولا حسن حسین حجت، سارے موجود رہے. لیکن رسول بتا رہا ہوں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، جوان بچے میرے جتنے ہیں اس کو یاد کر لیں، عقیدے کی بات ہے. ایک وقت میں بہت توجہ، ایک سے زیادہ حجتیں ہوتی ہیں، لیکن نطق کلام ایک حجت کرتی ہے، اس کے ادب میں باقی خاموش رہتے ہیں. میں شیعہ اثنائے عشری کا عقیدہ بتا رہا ہوں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ علی علی کرتے ہیں، علی کے فضائل پڑھتے ہیں، علی کے فضائل پڑھتے ہیں، کبھی بادشاہ محمد کے فضائل ہی نہیں پڑھتے. ان شیعوں کو دیکھو، پتہ نہیں یہ چاہ رہے ہیں. تمہیں کیا پتا محمد کون ہے؟ پتا تو ہمیں بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ سہارا لیتے ہیں. اتنا بڑا علی جس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اسے محمد کہتے ہیں. شاباش شاباش زندہ. یہ بات محلے والے بھی مجھے بتاتے رہو، میرے ساتھ ساتھ ہو. بالکل آخری منزل ہے لیکن منزل پوری کروں گا میں. علی سے شروع کیا ہے، علی تک آنا. ایک پوری ظاہری حیات طیبہ علی بادشاہ نے کوئی خطبہ نہیں دیا جب تک مولا محمد تھے. میں پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں. مالک محمد کی موجودگی میں علی بادشاہ نے ایسے پہلی بار خود غدیر کا منبر سجا کے محمد نے کہا علی خطبہ دو. پہلی بار علی بولے. ٹھیک ہے، ان کی بات بھی تھوڑی تھوڑی وصول کرتے رہو. تو محمد بادشاہ تھے، علی خاموش. علی علی ہو کے جس کے آگے خاموش کھڑا رہے اسے محمد کہا. علی بادشاہ آئے تو مولا حسن خاموش. حسن مالک ظاہری امامت کی مسند پہ آئے، حسین ان کے آگے خاموش. اب اگر زمانہ مجھ سے پوچھے نا کہ حسین کے فضائل میں ایک جملہ بول کے ساری زندگی کے لیے خاموش ہو جاؤ، جانتے ہو وہ جملہ کیا ہوگا؟ وہ ایک ہی جملہ بولوں گا، عباس عباس ہو کر جس کے آگے ایسے کھڑا ہو اسے حسین. عباس ہو کر زمانے کو کیا پتا عباس کون ہے؟ عباس نام ہے وحدت آل محمد کا، عباس نام ہے تکبر آل محمد کا، عباس نام ہے علی کے مان کا، عباس نام ہے حسین کی میں کا. اتنا بڑا عباس ہاتھ باندھ کے جسے مولا کہے اسے حسین. اسے حسین کہتے ہیں. تیزی سے آؤ، میں عنوان مکمل کروں، بڑی تیزی سے. حسین ایسے خاموش. ایک حجت بولتی ہے، باقی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، جتنی حجتیں ہیں وہ ادب میں خاموش رہ کے مخلوق کو بتاتی ہیں کہ مخلوق ایسے ادب کرنا ہے. خدا کا واسطہ میرے ساتھ چلو، مولا آباد رکھے. تیزی سے آؤ، عنوان بہت بڑا ہے. میرا بھائی بھی آ گیا لیکن مجھے اس کو آپ کو اپنے وقت میں رہتے ہوئے مکمل کر کے دے کے جانا ہے. چلو میرے ساتھ سفر کرو
کیونکہ بات وہ ہے جس کے لیے پانی کا 1 سال کا انتظام، اور میرا اتنا لمبا سفر ادھورا نہیں چھوڑوں گا، لیکن تھوڑا تیز ضرور کروں گا تاکہ بھائی آگے ان کو بھی زحمت نہ ہو اور باقی لوگوں کا بھی طویل انتظار نہ ہو، میرے ساتھ چلنا ہے۔ ایک حجت وجود کرتی ہے، باقی حجت ہو کر، امام ہو کر، معصوم ہو کر، آل محمد ہو کر، کلنا محمد میں محمد ہو کر، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ آپ کو بتاؤ، جب یہی حدیث بیان کر کے مولوی سے پوچھا جائے تو مولوی کہتے ہیں پہلا محمد، آخری محمد، اوسط محمد، یہ 14 کے 14 محمد۔ مولوی زیادہ پڑھ گیا یا سمجھتا تھا؟ ہم کبھی پڑھیں گے نہیں۔ یہ کون سی لغت میں کل کو 14 کہتے ہیں؟ نہیں، کچھ تک بات پہنچی ہے، باقی بچ رہے ہیں۔ کلنا محمد کا مطلب 14 کہاں سے ہو گیا؟ مالک محمد نے کہا کلنا محمد، اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یعنی ہمارے گھرانے میں 63 سال سے لے کے 6 مہینے تک جو آیا محمد بھائی۔ نعرہ نہ لگاتے، یہ نعرہ بتا رہا ہے تم تھک گئے ہو۔ میں نے کہا تھا جی بسم اللہ، میں کم از کم سرکار اصغر کا عنوان پورا کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ میرا ساتھ رہنا، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ وہ عنوان ہے جو پورا سال پھر نہیں پڑھا جاتا، بڑی توجہ رکھنا۔ کلنا محمد، بادشاہ سے لے کر 6 مہینے تک جو آیا محمد بن کے آیا، محمد آ کے نہیں بنتا، بن کے آتا، محمد محمد ہوتا ہے۔ خاموش، ایک کے آگے خاموش۔ تمہیں پتہ نہیں ہے اہتمام حجت کیا ہوتی ہے؟ نہ سنتے ہو، سنتے ہی رہتے ہو، پڑھتے ہی رہتے ہو کتابوں میں، علماء سے، خطبہ سے، واعظین سے، ذاکرین سے۔ اہتمام حجت کئی بار سنا ہوگا، جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اہتمام حجت اسے کہتے ہیں جو حجت وقت مکمل کرنے کے لیے آخری بار دے اور پھر بات ختم، اس کے بعد بات نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں اہتمام حجت، کیا بات ختم ہو گئی۔ اور وہ کون کرتا ہے؟ جو وقت کی حجت کاملہ و کبریٰ ہو، وقت کی حجت کبریٰ، یعنی جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک سے زیادہ حجتیں ہو گئی ہیں، جو حجت نطق کرتی ہے نا، نطق بولتی ہے، اہتمام حجت وہی کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر میں اہتمام حجت مولا محمد نے کیا۔ دیکھو یہاں تک پوری گھڑی دیکھ کے 40 سے 45 منٹ ہو گئے، میں نے تمہیں وہ سنایا ہے، کیا شاید اس سے زیادہ ہو گیا تھوڑا ٹائم، تمہیں وہ سنایا ہے جو تم سننا چاہتے تھے۔ اب آخری 5 سے 10 منٹ میں وہ سنو جو مجھے سنانے کے لیے کہا گیا، اس لیے توجہ سے، بہت توجہ سے۔ اہتمام حجت وہ کرتی ہے جو حجت کبریٰ ہو، جو سب سے بڑی حجت، جو نطق کرے، بولے، وہ اہتمام حجت کرتی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا میں حجت کبریٰ کون ہے؟ حجت کبریٰ مولا حسین ہے۔ تم نے خالی مختن کی کتاب میں پڑھ کے سن لیا، کبھی غور نہیں کیا۔ حسین خود حجت ہوتے ہوئے علی اصغر سے کہہ رہے ہیں حجت خدا کے بیٹے، حجت تمام کا۔ کچھ تو بولو، مل گیا ہے۔ کبھی سوچو، وقت کم رہ گیا، اس لیے بس میں نعرے خود ہی لگوا رہا ہوں۔ حجت خدا کے بیٹے، حجت تمام کا۔ حسین نے یا نہیں، ہر مذہب نے لکھا، ہر ذاکر خطیب پڑھتا ہے، یہ حجت تمام کا۔ حسین حسین ہو کر، کون حسین؟ جس کے آگے عباس ایسے کھڑا، وہ حسین حسین ہو کر ایسے ہاتھوں پہ علی اصغر کو اٹھا کے کہہ رہا ہے حجت تمام کا۔ حسین حجت کبریٰ تو ہے، حسین معصوم تو ہے، امام تو ہے، حجت علی اصغر تمام کرے۔ حسین یہی بتانا چاہ رہے ہیں جیسے حسین کے پشت پہ ہوتے محمد نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، علی کے ہوتے میں کیسے۔ اچھا چلو رکو، نہیں پھر رکو، میں کیوں کہہ رہا ہوں عنوان وہ ہے جو پورا سال نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے پھر رکتا ہوں۔ اب مجھے میرے بھائی نے بھی کہہ دیا 2-4 منٹ ہے، لیکن اپنے بس سے زیادہ اوپر نہیں جاؤں گا۔
2-3 منٹ اوپر ہو گئے تو معذرت، لیکن بات بہت بڑی آ گئی ہے، سنیے سناؤ کتاب نوٹ کرو کیونکہ بات ایسی ہے یقیناً بعد میں لوگ کہیں گے علامہ صاحب کہاں سے پڑھ گئے. آپ کے مکتب کا بہت بڑا نام ہے علامہ دربندی. اب نوٹ کرنا یہاں سے خاص بات نوٹ کرنا، سامعین بھی ذاکرین بھی جو پڑھنے والے آپ میں بھی بیٹھے ہوئے. علامہ دربندی ان کی کتاب ہے اسرار الشہانہ. بہت ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی، اتنا بڑا عالم ربانی. ان کی اس کتاب کے اقتباس کا، پورا تو نہیں لیکن اقتباس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اس کا نام ہے مقتل دربندی. وہ اردو ترجمہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا. اگر آپ کو اوریجنل دیکھنی ہو تو مجھے غریب سے رابطہ کرنا، وہ میری لائبریری میں بھی موجود ہے. اسرار الشہانہ بڑی توجہ رکھیں، اس میں علامہ دربندی کیا لکھ رہے ہیں اب سنو. لیکن فضائل میں سننا یہ ساری بات. علی اصغر ظاہر بات ہے، علی اصغر پڑھا جائے گا تو 10 محرم کا علی اصغر پڑھوں گا، کہاں سنا ہے کسی نے؟ میں نے پورا عشرہ پڑھا اس سال، فضائل عاشورہ. فضائل عاشورہ تمہیں پتہ ہی نہیں عاشورہ میں فضائل دیتا ہے. حسین بادشاہ نے کہا تھا نا حل میں 9 سال. ایک شخص آیا سرکار مولا صادق کے پاس، کیا مولا مالک حسین نے، مولا حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل میں 9 سال ہم سونا. بادشاہ کس کس نے لبیک کہا؟ کس کس نے یہ صحابی کا سوال مالک سے. مولا کس کس نے کہا؟ کیا بتاؤں سب نے کہا. مولا پھر بھی کس نے کہا؟ کہا جنہوں نے عالم زر میں علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا تھا ان سب نے کہا. اور میں کہہ کے چلا گیا، سوچ رہے ہو تم کہتے ہو نا لبیک یا حسین، کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ تم نے عالم زر میں علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا تھا. اس نے کہا مولا اور کہا اور کیا بتاؤں تمہیں؟ بس یوں سمجھ زمینوں نے کہا لبیک، پہاڑوں نے کہا لبیک یا حسین، پانیوں نے کہا لبیک یا حسین، ہواؤں نے کہا لبیک یا حسین، پرندوں نے کہا لبیک یا حسین، مخلوقات ارضی اور سماوی نے کہا لبیک یا حسین، انسانوں نے کہا لبیک یا حسین، جنات نے کہا لبیک یا حسین، آسمانوں نے کہا لبیک یا حسین، فرشتوں نے کہا لبیک یا حسین، ملائکہ نے کہا لبیک یا حسین، قدسیوں نے کہا لبیک یا حسین، حاملان عرش نے کہا لبیک یا حسین، انبیاء رسولوں نے کہا لبیک یا حسین. کہا مولا یہ سب تو ہو گئے، یہ بتا سب سے پہلے کون بولا؟ مولا نے کہا سب سے پہلے خود اللہ نے کہا لبیک. اس سے زیادہ کیا سنو گے؟ کہاں جائے گی میرا آج؟ مگر اس کس سے آ گئے. لیکن میرے ساتھ بادشاہ نے کہا میں نے پورا حوالہ دے دیا. مالک نے کہا اللہ نے خود کہا لبیک یا حسین. حسین لبیک حل میں 9 سال وہاں اللہ سے لے کے یہاں مخلوق تک سب نے کہا لبیک. اب جس نے لبیک کہا اس کا نصرت کرنا لازم ہے کہ نہیں؟ یہی سوال پھر پوچھا، وہی کتاب وہی حوالہ پڑھی، یہی سوال کہ اللہ نے لبیک یا حسین کہا تو پھر اللہ نے نصرت کیسے کی؟ نصرت کیسے کی؟ مولا صادق سے صحابی نے کہا اللہ نے لبیک یا حسین کہا تو اللہ نے نصرت کیسے کی؟ کہا سب سے پہلے حسین نے بولا، سب سے پہلے اللہ نے جواب دیا. تو یہی تو ہوا تھا، ادھر حسین نے کہا حل میں، ادھر اللہ کی طرف سے خیمے سے علی اصغر بولا لبیک. علی ولی اللہ علی اصغر میدان کربلا میں نصرت الہیہ کا پیغمبر تھا. توجہ رکھنا. میں کیا کروں؟ میرے پاس کتنا وقت ہے، میں کیا کروں؟ دیکھو میرا جو وقت مجھے دیا گیا وہ مکمل ہو گیا، لیکن عنوان اتنا بڑا ہے میں کیا کروں؟ میرے ساتھ آپ سلامت رہو. اللہ کے اسماء پڑھتے ہو؟ رحمان رحیم قدوس سبحان ذو الجلال والاکرام کتنے پڑھتے ہو؟ اللہ کے اسماء میں ایک اسم ہے، اگر ہو تو جواب دینا، سمجھ آ جائے بات دینا، نہ ہو تو خاموش رہنا. اللہ کے اسماء میں ایک اسم ہے یا نہیں؟ یا شہید. اللہ کیسے شہید ہے؟ اللہ بدل نہیں رکھتا.
اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اللہ کیسے شہید ہے؟ اللہ کی طرف سے کربلا میں علی اصغر نے نصرت کی، علی اصغر کی شہادت شہادت الہیہ۔ سلامت رہو۔ حسین کا علی، حسین کا علی، حسین کا علی پڑھو توجہ۔ علی اصغر نصرت الہیہ اس کی طرف سے نصرت کر رہا تھا۔ علی اصغر نے کہا لبیک۔ علی اصغر آیا۔ اب سمجھے کیوں کہا حسین نے علی اصغر حجت تمام کر؟ نہیں کھا گئے جملہ۔ کیا کہا تھا میں نے؟ حجت کبریٰ نصرت تمام کرے گی۔ تو علی اصغر میدان میں کس کی طرف سے آئے؟ بھیجا اللہ کی طرف سے۔ اس لیے تو حسین نے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے نصرت تمام۔ انصاف سے بتاؤ، سینوں پہ ہاتھ رکھے۔ یہ جو علی اصغر میں پڑھ رہا ہوں یہ سنا تم نے پہلے؟ آؤ آخری، بالکل آخری منزل، آخری منزل۔ اور میں یہاں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے کہ تم لوگوں کو بھی تھکاوٹ نہ ہو جائے، کیونکہ میرے بعد بڑے لوگوں نے ڈیوٹی کرنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ جشن عبادت زحمت تک چلی جائے، اس لیے بس آخری منزل بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کیونکہ وقت ایسا ہے، لیکن وہ پہنچا دوں جس کے لیے میں یہاں آیا۔ ایک بات کی گواہی دو، یہاں بس میں بیٹھے ذاکر صاحب میرا بھائی، پہلے حلالی سے وہ آخری موالی تک جتنے ہو، ایک بات کا جواب دینا۔ تم نے اپنی زندگی میں ذاکرین سے، خطبہ سے، علماء سے، واعظین سے سنا، کتابوں میں پڑھا ایک جملہ کہ کربلا میں وہ ملعون خدا لعنت کرے اس نے ملعون خدا لعنت کرے ہرملہ سے ایک جملہ کہا، سننا بہت بڑا فضائل ہے، سننا اس کو فضائل میں ایک جملہ کہا ہرملہ ہاں کیا حسین کے کلام کو قطع کرتا کہا کرے نہیں؟ سننا اس جملے کو ذرا، مجھے پتا ہے کہ جملہ ایسی منزل کا ہے لیکن فضائل میں سننا ہے، کہا تھا نا کلام کو قطع کرتا۔ اگر تمہاری دسترس میں ہے تو تم پہنچو، ورنہ موسیٰ حیدر زیدی وعدہ کرتا ہے اردو سے لے کے عربی تک کے مقتل میں دوں گا، تم صرف کمرے میں بیٹھ کے اپنا من چاہا وقت لے کے مجھے وہ کلام نکال کے دکھاؤ جو حسین کر رہا تھا۔ بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، یہ بھائی ریکارڈ کر رہا ہے، ادھر وہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، ادھر یہ سامنے پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے۔ حسین کا وہ کلام نکال کے دکھا جو اس وقت حسین کر رہا تھا، اور کسی ساتھ نے ہرملہ سے کہا کٹا کر کلام کو، کٹا کا مطلب بند کر، توڑ دے، جو بھی کٹا کے معنی تم سادے لفظی کر لو، منقطع کر دے، ختم کر حسین کے کلام کو۔ حسین تو خاموش، حسین کو علی اصغر کو لے کے آئے بلا تشکیل، حسین کو علی اصغر کو لے کے آئے اور علی اصغر بادشاہ سے کہا حجت خدا کے بیٹے، حجت کے بیٹے حجت تمام کر۔ اس کے بعد حسین چپ خاموش، یہ کون سا کلام ہے جو قطع کرنا تھا؟ اب بتاتا ہوں ڈیرہ غازی خان کہ آج تک تم سے مولوی نے چھپایا کیا ہے۔ اس موقع پر کربلا میں حسین کے علی یعنی علی اصغر نے خطبہ دیا تھا۔ یہ آخری بات ہے، یہ تم تھوڑا سے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، مجھے پتا ہے کیونکہ پڑھائی نہیں دیا آج تک۔ اب مجھے پورا خطبہ نہیں پڑھنا، وقت ختم ہو گیا، یہ خطبہ تو عشرہ مانگتا ہے، لیکن سننا ذرا ایک جملہ اور بار اجازت۔ خطبہ علی اصغر نے دیا، علی اصغر نے۔ یہ جب میں بات کہتا ہوں تو سب سے پہلا اعتراض مجھے پتا کیا ہوتا ہے؟ لو اور سن لو کیا کہہ رہے ہیں مشاہدہ جی، 6 مہینے کا علی اصغر خطبہ دیا۔ ایسے کسی بندے کو میں بحث نہیں کرتا، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ایسی نہیں، جب کہتے ہیں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں 6 مہینے کا علی اصغر، بھلا 6 مہینے کا بچہ بھی بولتا ہے تو میں ایسے ہی بڑے آرام سے کہتا ہوں ہاں، بھلا 3 دن کا عیسیٰ بھی بولتا ہے۔ بھائی دلیل تو وہ ہو جو قرآن سے دلیل 3 دن کا عیسیٰ بولا، 3 دن کا، اگر 3 دن کا عیسیٰ بول سکتا ہے تو 6 مہینے کا فخر عیسیٰ۔ ہاں وہ مانے گا جس نے عالم زر میں علی اور ولی اللہ پڑھا،
وہ نہیں مانے گا جس نے نہیں پڑھا، وہ یہاں بھی اعتراض کرے گا کیسے کہاں کس طرح، کتاب دکھا دو، حوالہ دے دو، راوی بتا دو. اپنے جیسے مولوی کی کتاب مان جائے گا، اللہ کی حجت نہیں گا. ایسے مقصر کو میرا ایک ہی جواب ہے، لکھ کی لعنت. جشن بھی پورا، اس سے آگے نہیں جانا، لیکن تبرکہ نے ایک جملہ کہ آپ کہوگے یہ ذکر کر دیا کہ خطبہ تھا تو بتا بھی دو کہ کیا، تو ایک جملہ لو اور اجازت دے دو. پہلی بار بھی پڑھا تھا تو اس سے آگے بات ہی نہیں جا سکا، پتہ نہیں مالک کی مالک جانے. آج میرے وقت ایسا ہو گیا کہ آگے بات شاید نہ جائے. علی اصغر نے خطبہ دیا، نطق کیا، علی اصغر بولا، اس کا وہ بولنا اتمام حجت تھا. لوگ کہتے ہیں علی اصغر نے اپنے سو کے ہونٹوں پہ زبان پھیری تھی، ہونٹوں پر نہیں، بولنے کے لیے. یہ مولوی کچھ چھپا رہا ہے. آؤ تجھے ڈیرہ غازی خان آج موسیٰ حیدر تجھے بتا کے جائے کہ علی اصغر نے بولا کیا تھا. حجت خدا کے بیٹے، حجت تمام تر علی اصغر نے نطق کیا. کیا کیا؟ میں پہلے بتا دوں کہ نطق کا جملہ ایسے سمجھ لو، ایک برتن لو، ایسے تش برتن، اس برتن میں تھوڑا سا پانی ڈالو، اس پانی میں تم نے کوئی فوم یا روئی رکھ لو، ایسے 5 منٹ گھوم کے آؤ، پانی غائب ہو تو کیا پانی زندہ باد، میرا بچہ جیتا رہے. وہ جذب ہو گیا، ایسا ہی جذب ہو گیا، اس فوم میں روئی جذب ہو گیا. اب ایک بندے نے اس تھال کو دیکھا، اس نے کہا پانی تو غائب ہے، پانی غائب ہے. دوسرا آیا، اس نے کہا نہیں پانی ہے. جی پانی ہے. لطیف عمر صاحب نے کہا واہ جی واہ، جی صاحب بلے بلے، وہ بھی راضی ہے، بھی راضی. وہ کہہ رہا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ہاں، وہ کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں ہاں. میں کہوں گا نظر نہیں آ رہا مگر ہے. اچھا یہ جانے اس کا فضائل جانے. اب بات فضائل سے آگے بڑھ کے اسرار پہ آ گئی ہے. توجہ. اور آخری جملہ ہے، تم سوچ رہے ہو کہ اور میں ادھر سے جا رہا ہوں گا، بڑی توجہ رکھنا. پانی نظر نہیں آ رہا لیکن کہاں ہے؟ جذب ہو گیا. اب اگر کسی کو پانی کی حاجت ہے، طلب ہے، کہاں جائے گا؟ اسی فارم سے لے گا نا، پانی لے گا پیاس بجھانے کے لیے، فارم سے لے گا، وہاں سے جہاں پانی جذب ہو گیا اس سے لے گا، جہاں جذب ہو گیا. جیسے ہی حسین نے ناطق قرآن کو، حجت الہیہ کو اپنے ید اللہ ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا حجت تمام کر، علی اصغر نے نطق کرتے ہوئے پہلا جملہ بولا، او نابکار قوم، تم میرے باپ کے مقابلے پہ آئے تو کیا لے کے آئے؟ تکبیر، اللہ اکبر. یہ کہہ رہے تھے تکبیر، اللہ اکبر لے کر میرے باپ کے مقابلے پہ آئے. جاؤ آج سے علی اصغر تمہاری تکبیر کی تاثیر کو جذب کر رہا. علی اصغر تمہارے تکبیر کی تاثیر کو جذب کر رہا. 1400 سال سے زمانہ تکبیر بھی کہہ رہا ہے اور در بدر ٹھوکریں بھی کھا رہا ہے. مسلمان اللہ اکبر بھی کہتا ہے، دنیا میں ذلیل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تاثیر نہیں ہے. اور جسے تکبیر چاہیے اصغر کے جھولے